اور کسی جائز سے بالا پڑ جائے تو اس کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ سجدے میں ہوتے ہیں یا وہ رکوع میں ہوتے ہیں یا وہ قیام میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر اسی بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ راتوں کو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، اور جب بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں وہ اپنے آرام کو ترک کر دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ جی وہاں سجدہ وقیاما، سجدے کی حالت میں یا قیام کی حالت میں، یہاں پر بتایا خوف و طمع، اپنے رب کی ناراضگی سے خوف کرتے ہوئے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، وطمع، اور اپنے رب کی رضا کی خواہش میں، اپنے رب کی رضا کی طمع میں، امید میں کہ ہمارا رب ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ 22 سیام کی راتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، جس بندے نے رمضان کی راتوں کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور میرے رب نے ایک اور جگہ پر فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، فرمایا رات کو اٹھنا تو اتنا آسان کام بھی نہیں، طبیعت پر بڑا شاق ہے، یہ اشد وطئا، یہ تو مشکل ہے، وَأَقْوَمُ قَلِيلًا، اور ایمان والے جو ہیں وہ راتوں کو تھوڑا سا قیام کر لیتے ہیں۔ ہماری شب بیداریوں میں اور رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری میں کیا فرق ہے؟ اسی کو آج ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اسی کو ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا ہے۔ جو مقام رسالت ہے، جو عمل رسالت ہے، جو کردار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں ہمارے لیے اللہ نے اسوہ، نمونہ، اس طریقے پر عمل کرنے کو بتلایا کہ اگر تم میرے نبی کے طریقے کو اپنا لو گے، تمہاری دنیا کی ضرورتیں بھی میں پوری کر دوں گا، تمہاری آخرت کی ضرورتیں بھی پوری کروا دوں گا۔ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں کئی مقامات پر کئی انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو میرے نبی کی اتباع کرے گا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، کہ اے محبوبہ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہود کا یہ باقاعدہ عقیدہ تھا، عیسائیوں کا باقاعدہ یہ نظریہ تھا، وَنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ دعویٰ تھا ان کا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو پوچھو کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ اس میں سچے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے ہو یا اللہ کے محبوب ہو، تو ان کو فرماؤ ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ ہی صرف تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ محبت یا ایک طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت جو نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، وہ دونوں طرف سے ہو، ایک طرف سے نہیں۔ ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، جب میری اتباع کرو تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول
اللہ عصمت حسنہ. ماہ رمضان اپنی جملہ رحمتوں و برکتوں کے ساتھ بڑا جمال ہے، موجود ہے. اور اس دفعہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ رمضان گزر گیا، احساس نہیں ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا یار یہ دوڑ لگائی اس نے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری بھی اسکرین اس کے ساتھ ہوتی برابر کی. یہ جا رہا ہے تو ہم بھی تیزی کے ساتھ جاتے اللہ کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و فکر میں. لیکن ہماری ضرورتیں، ہماری ترجیحات، ہمارے معاملات بالکل بدلتے چلے جا رہے ہیں. ہماری ضرورت کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیے. ابھی میں نے ایک آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، تھوڑا سا غور کیجیے کہ آیت کا جو اقتضاء النص ہے وہ کیا ہے، اشارہ النص کیا ہے، اس آیت کا اشارہ کس طرف ہے، اس کا تقاضا کس طرف ہے. یہ عبارت النص ہے. ہر اعتبار سے یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اگر تم نبی کے طریقے پر چلو گے تو تم رب کے محبوب بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ تو جو رب کا محبوب ہو جائے، جس کو یہ منصب مل جائے، جس کو یہ مقام مل جائے کہ وہ رب کا محبوب بن جائے، تو مجھے بتاؤ وہ اپنے محبوبوں کے ناز نہیں اٹھاتا، وہ اپنے محبوبوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا. لیکن ہم نے اس راہ کو چھوڑ دیا، دوسری راہ رستہ جو ہے وہ اختیار کیا، محنت، مشقت، دوڑ بھاگ. اور اس میں بھی مقصود ہمارا کیا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہماری اولاد کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہماری معاشر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہیں جس کام کے لیے میرے رب نے پیدا کیا ہے وہ معاشر کی ضرورتوں کے لیے تو پیدا نہیں کیا. کیا بات ہے اس پر؟ اتجر فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. جس دور میں ہم جی رہے ہیں رات، یہ بہت خطرناک دور ہے جس میں سینہ جبی ہے، جس میں لالچ کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی ہے. کسی بندے کا نقصان اور نفع ہمیں مطلوب نہیں، اپنا نقصان اور اپنا نفع مطلوب ہے کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے اور ہمارے نفع میں کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، ہمارے نفع میں کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بس ہمارا فائدہ ہونا چاہیے. اور حکمرانوں سے لے کر نیچے تک ہر بندے کا مزاج ہی ایسا بن گیا. اس دور میں ایسے بندے تلاش کرنا، اس دور میں ایسے بندوں کو ڈھونڈنا، اس دور میں ایسے کردار کی تلاش کرنا، یہ یقیناً جو شیر لانے کے مترادف ہے کہ دودھ کی نہر کہاں سے نکالے، دودھ تو ہے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہو رہا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے رب نے ایسے بندے پیدا کرنا چھوڑ دیے ہو، کیونکہ پیدا تو اللہ کرتا ہے، بندے تو اللہ بناتا ہے. اور اللہ نے قرآن ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سونے اور جاگنے کا جو نظم ہے وہ تو یہ ہے، تنام عین آیا ولا ینام قلب. میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا. ولا ینام قلب، میرا دل نہیں سوتا. یعنی رسول پاک کا دل ہر وقت اللہ 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 میں مشغول و مصروف ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے یہ واحد ہستی ہے کائنات میں جو جانتی ہے اس وقت اللہ کی مقصود کیا ہے، اس وقت اللہ کی منشا کیا ہے، اس وقت اللہ اپنے بندے سے کیا چاہا ہے. اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ساری رات قیام میں رہے، ساری رات، اور اس کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں سلنگ ہو گئی، آپ کے پاؤں لمبے قیام کی وجہ سے پھٹ گئے، لمبے رکوع کی وجہ سے پھٹ گئے، لمبے سجدے کی وجہ سے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی مشقت، لیکن اتنی محنت. آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا جتنے انعامات اللہ نے مجھ پر کیے یہ تو کچھ بھی نہیں، جتنی نعمت
نعمتیں اللہ نے مجھے دی، اپنا حبیب بنایا، اپنا رسول بنایا، خاتم النبیین بنایا، ایسی امت مجھے عطا فرمائی، مجھے میرے لیے جنت کو کھولا گیا، میرے لیے میری رضا کو پورا کیا گیا، جو میری خواہش ہے میرے رب فوراً پوری فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو قیام ہے، یہ جو رکوع ہے، یہ جو سجدہ ہے، یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے، میں تو اس سے بڑھ کر کروں گا اور اپنی ہمت سے بڑھ کر کروں گا۔ چنانچہ کیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب ساری رات قیام نہ کر بلکہ تھوڑا کر قیام، نصفہ و انقص، نصفہ او نقص او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کر لیا اگر یہ آدھی سے بھی تھوڑا کم کر۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو رسول اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میرے بندے جو میرے بندے ہیں والذین یبیتون لربہم، میرے بندے تو میرے لیے راتیں گزارتے ہیں، جاگتے ہیں، اور جو میرے لیے جاگتے ہیں، میرے لیے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں اور پھر وہ میری بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، میری بارگاہ میں سجدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ موضوع کا باعث اصل میں یہ بنا کہ تو جب دن ہم شرمنداری کرتے بھی ہیں تو وہ بھی خرافات کی نظر کرتے تھے، وہ بھی کھانے کی نظر کرتے تھے، وہ بھی لنگر کی نظر۔ 2 دن جاگنا ہے، 4 دن جاگنا ہے، اس میں بھی ٹینشن لنگر کیا ہے، اس میں بھی ٹینشن جو ہے پتہ نہیں کس کس چیز کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ جب اس کے گھر میں آ گئے اور اس نے ہمیں یہ بات کہہ دی ہے کہ میں نے رزق کو مقسوم کر دیا ہے، رزق کو تقسیم کر دیا ہے، جس بوٹی پر تیرا نام ہے وہ تیرے منہ میں ڈالنا میری ذمہ داری ہے، تیری ذمہ داری نہیں ہے، جس دانے پر تیرا نام ہے وہ کوئی اور کھا سکتا نہیں، اور تو اپنے مقدر سے زیادہ بھی لے سکتا، تو تمہیں کیا کرنا ہے، تجھے کیا کرنا ہے؟ میں جب اپنے مسجد میں آؤں، جب میں اس کے لیے رات جاگوں تو مجھے اندیشہ آئے دور دراز نکال کے فقط اس کی رضا کے لیے اس کو یاد کرنا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا یعنی مزاج عرض کرتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کے 4 فرشتے رحمت کی چادر کو چاروں طرف سے تھام کے اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ کتنا پروٹوکول ہے کہ آپ نے نماز ایسے شروع کی، رحمت کے فرشتوں نے چادر آپ کے سر کے اوپر تان کی، اور پھر وہ چادر تاننے والے فرشتے ہیں وہ بھی رحمت والے، چادر بھی رحمت، نیچے آپ کریں، بتاؤ چاروں طرف رحمت، اوپر بھی رحمت، اور نیچے رحمت کے حاصل کرنے والا بھی، جس کو طلب بھی ہے، جس کو ضرورت بھی ہے، جو محتاج رحمت بھی ہے۔ اب آگے ذرا سنیں جو میں کہنا چاہتا ہوں آج کے مضمون میں۔ فرمایا جب بندے کے دل میں ایک وسوسہ آیا، یعنی اس نماز کے خیال سے نکل گیا، یار جتنی کی نماز باری آئے چلی جائے جو بھی جائے، یہ خیال آیا، ایک رحمت کے فرشتے ایک کونا چھوڑ دیا۔ دوسرا خیال آیا اس کو، یار فلانے سودے میں مجھے کتنے پیسے مانگنے چاہیے، میں نے ایسی خواہ میں 10,000 کم مانگ لیے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، دوسرے زمین چھوڑ۔ تیسرا خیال آیا، چوتھا خیال آیا، مطلب وہ چلے گئے کہ یار یہ بندہ جس کو سودوں سے بڑی سودا، بڑا سودا اللہ دے رہا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے۔ میں آپ کو ذرا کرتا ہوں، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو اس سے بھی زیادہ لذیذ بات ہے۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم السیئات واتق
کیا؟ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے میرے عرش پہ بھرنے والے فرشتوں کو میں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے اور ان کی بخشش کی دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ جب ان کی ڈیوٹی بھی یہ ہے، ہماری ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں، تو کیا ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارا تقویٰ اور ہمارا جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ ہم شبیداری کے لیے آئیں اور اس فکر میں رہیں کہ لنگر کتنا آ گئی، کیا لنگر آج؟ کیونکہ یہ لنگر اگر تم نے آج کا لنگر تم نے اگر لے لیا اور یہ بات تمہیں سمجھ آ گئی، کیونکہ جو شبیداری کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے اوپر ہے والذین یبیتون لربہم، جو اللہ کے لیے جاگتے ہیں، بات ہے یبیت رات گزار، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اللہ کے لیے آئے ہیں وہ یا تو سجدہ میں ہوں گے یا قیام میں۔ اللہ کے لیے آیا اللہ کے لیے ادھر دھیان نہیں، جس کا گھر ہے ادھر دھیان نہیں، جس کے لیے ادھر توجہ نہیں، اور جس کام کے لیے اس کو اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوا کہ اس کی تربیت میں کوئی خلل ہے، اس کی سوچ میں کوئی خرابی ہے، اس کی فکر میں کہیں نہ کہیں نقص ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کی طرف توجہ ہی کامل ہو جائے، دو گھڑیاں بیٹھ رہے، دو گھڑیاں اللہ کی ہو جائے۔ اگر یہاں دو گھڑیاں بیٹھ کے اپنی فکر دنیا کی ہے، فکر پیچھے کی ہے، اور فرمایا اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا رات کو جاگنا بڑا مشکل ہے۔ رسول پاک کا تو یہ جو میں آج پڑھ رہا تھا اور غور بھی کر رہا تھا کہ ہماری حالت کیا ہے، رسول پاک کا عمل مبارک کیا ہے۔ حضور تو رات کو اٹھتے، جب جا کر اٹھے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 پڑھی، 4 پڑھی، پھر سو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر سو گئے، پھر اٹھے، نماز پڑھی، وضو کیا، ذکر کیا، پھر سو گئے، تلاوت شروع ہو گئی، جبریل آ گئے، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین، سب سے افضل نماز رات کی نماز، فرض نمازوں کے بعد، یعنی فرض نمازیں جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، فرض سے افضل تو نہیں ہوتا، فرض سے کوئی شے افضل ہے؟ فرض کیوں افضل ہے؟ فرض کیوں افضل ہے؟ فرض اس لیے افضل ہے کہ اس فرض کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں اپنے شاگرد کو حکم دوں، وہ میرے اشارے پر وہاں کھڑا رہے، میرے اشارے پر دوڑ کے جائے، میرے اشارے پر دوڑ کے آئے، تو میں شاگرد پر خوش ہوں گا کہ ناراض؟ تو آپ کا رب آپ کو یہ حکم فجر کا تو دوڑ کے آپ فجر کے لیے آئیں، آپ کا رب آپ کو حکم دے ظہر کا تو آپ ظہر کے لیے دوڑ کے آئیں، آپ کا رب عصر مغرب عشاء کا آپ کو حکم دے آپ دوڑے دوڑے آئیں اور دوڑ دوڑ کے اپنے رب کی بات مانیں۔ وہ تو فرض ہے یار، وہ تو لازم ہے، اس سے تو چھٹکارا ہی نہیں۔ فرمایا فرضوں کے بعد جو بہترین عبادت ہے وہ رات کی نماز ہے، وہ رات کی نماز جو پڑھ رہا تھا آج، سبحان اللہ۔ فرمایا کچھ بندے فرض پڑھ کے اگلے فرض کے انتظار میں بیٹھ جاتے، یعنی صحابہ کرام فرض پڑھی مغرب کی نماز کی اور سوچا کہ ابھی بیٹھ جائیں گے، کسی اور کام میں مشکل ہو جائیں گے، تو مسجد میں بیٹھ تھوڑی مسجد میں بیٹھے رہتے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے۔ مغرب پڑھنے آئے، عشاء پڑھنے تک یہاں رہے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گئے۔ بعض نے کیا کیا کہ یار بیٹھے تو ہیں تو 2-4 نفل ہی پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے کسی نے 2 پڑھے، کسی نے 4 پڑھے، کسی نے 12 پڑھے، جس کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح میں، ان کی شان میں، ان کی تعریف میں قرآن اتارا اور اپنے حبیب کو بتلایا، حبیب یہ جو
میری رحمت ان کے انتظار کہ یہ مجھ سے کچھ مانگے، یہ مجھ سے کسی شے کا مطالبہ کرے، پھر کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی بچڑ جاتے ہیں، ان کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو پتا ہے کہ شام کا کچھ کھانا پینا، تو آپ سمجھ دوڑ لگاتے ہیں کہ کوئی یار کھانے کا سامان لاؤ، کوئی دوپہر کو کھانا ہی نہیں آتے۔ آپ نے نہ فجر میں کھانا ہے، نہ مغرب میں کھانا ہے، نہ رات میں کھانا ہے، نہ دن میں کھانا ہے۔ کھانے کا مسئلہ ہی اللہ نے ختم کر دیا، سونے کا مسئلہ ہی ختم کر دیا، ہر قسم کی ضرورت ہی ختم کر دی۔ تو یہ جتنی ضرورتیں ہماری ہیں، اتنی ضرورتیں فرشتوں کی آئی تھی۔ ان کو ایک ہی عمل ہے، ایک ہی عمل، جو عمل ہے وہی انہوں نے کرنا ہے، جو وہ ان کو کہا گیا وہی کریں گے، اور وہ تو وہ کر رہے ہیں، ان پر اتنا اجر نہیں، اتنا اجر ان پر ہے کہ یار ان کی ضرورتیں بھی ہیں، پھر بھی میری وجہ سے یہ بیٹھے ہوئے، میری وجہ سے میرے امر کے امتثال امر الہی، اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جانا۔ یار فون آ رہا ہے، فلاں بندہ بلا رہا ہے، میٹنگ ہے، بیٹھے گیا، پڑھ گیا، فلاں کام کر، یار میں نماز پڑھ کے نکلوں گا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دوستوں کے لیے ٹائم زیادہ، اللہ کے لیے ٹائم کم۔ اور اس لیے میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ 2 راتوں کو فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی 7 راتوں میں، 2 کو بول رہے ہیں، ابھی 3 راتیں باقی ہیں۔ کتنی باقی ہے؟ 25ویں باقی ہے، 27ویں باقی ہے، اور 29ویں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ 27ویں شب برات ہے، شب قدر ہے، کچھ دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 راتوں کو زندہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان 5 راتوں کو زندہ کرنے کے لیے جب تم آؤ اللہ کی بارگاہ میں، کیا ضروری ہے کہ جو اعتکاف والے انہوں نے مسجد میں رہنا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تاک راتوں میں سارا محلہ اعتکاف بیٹھ جائے۔ تھوڑے بندے رسول اللہ کا سبحان اللہ، جو مشکل کام ہے جناب کدھر کر، میں آپ کو بتانے لگے اس مشکل کام کا اجر کو بتانے لگے۔ ہونا کیا چاہیے کہ یار اعتکاف تو نہیں بیٹھ سکتے، ظاہر مجبوری ہے، مشکلات ہے، پریشانی، حالات کیسے آپ کے سامنے، تو 5 راتوں میں تو مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے؟ سبحان اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر دل میں امن فراہم تو ہے کہ یار واقعی بات ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ترغیب دی، فرمایا ان کو تلاش کرو، ان راتوں کو زندہ کرو۔ کون سی راتوں کو؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام۔ کیا لیلۃ القدر؟ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جبریل امین کے ساتھ زمین پر بھیجتا ہے حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، فرشتے آئے، بندے پھراتے مارے، فرشتے آئے، بندے کسی دنیا کے کام میں لگے ہوئے۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ وفاداری نہیں، تتجافا، میں اس لفظ کی ترکیب پڑھتا ہوں، تتجافا اصل یہ جفا ہے، جفا سے نکلا ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، مضاجع کہتے ہیں بستر کو، بیڈ کو، جنوب کہتے ہیں جنب کی جگہ یہ پہلو۔ تتجافا جفا کرتے ہیں بستروں کے ساتھ ان کے پہلو، یعنی بستر کہتا آجا سو جا، میں سونے کے لیے ہوں، یہ کہتا بستر پہلو کہتا نہیں ہے میں نے تیرے اوپر نہیں لیٹنا، آج میں نے رب کے لیے رات گزارنی ہے، رب کے
کے لیے رات گزارنی ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا خوفا وطمعا خوف بھی ہے دو چیزیں ہمارے پاس جو طبعی طبع ہے خوف کا سلسلہ ہم نے چھوڑ دیا جو ہمارے اسلاف ہیں ہمارے بزرگ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں خوف کا پہلو بھی غالب رکھتے تھے خوف کس بات کا ہے خوف اس بات کا ہے کہ میری عبادت رد نہ کر دی جائے میں دوزخ میں نہ ڈال دیا میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی رسول پاک کی زبان سے عذاب کا ذکر آتا دوزخ کا ذکر آتا اللہ کی ناراضگی کا ذکر آتا تو وہ رونے لگتے چیخیں مارنے لگتے حضرت حنظلہ کا تو قصہ آپ کو سنا ہی ہوگا جی منافق ہو گئے حنظلہ منافق ہو گئے رسول پاک کے بارے میں بیٹھے تو حضور بات کر رہے تھے میرے آقا نے کوئی بات کی آخرت کی خوف الہی کی بات کی آنکھوں سے آنسو جاری اور ہر قسم کی خدشات اور دنیا دل سے نکل گئی مجلس ختم ہوئی گھر گئے بچوں سے ملے بیوی سے بات ہوئی مال ڈنگر دیکھا پھر وہ خیال ذہن سے نکل گیا جو رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اچانک دل میں بات ہے ایسا نہ بتا حضور کی بات بارگاہ میں بیٹھتا ہوں تو کوئی خیال ہی نہیں آتا دنیا بالکل نکل جاتی دل سے بیوی بچے مال ہر شے نہیں ہے اور پھر آتی ہے باہر گئے رو رہے آئے حنظلہ منافق ہو گیا آئے رو رہے وربلی رو رہے زور زور سے جناب ابو بکر صدیق آئے حنظلہ کیا ہوا ہے وہ حنظلہ منافق ہو گیا کیا ہوا آپ نے جب رسول اللہ کے بارے میں بولتا ہوں تو سوائے اللہ اس کے رسول اور آخرت کے علاوہ کوئی اور فکر نہیں ہوتی تھی اور جب گھر آتا ہوں تو پھر بدل جاتا ہوں یہ منافقت ہے جناب اس کی ایک پر لگا کے میری کیفیت بھی یہی ہے کہ جب حضور کی بات ہے تو کیفیت اور ہوتی ہے جب گھر آتا ہوں کیفیت اور دونوں شخصیات ہماری تعلیم کے لیے بات کا رسالت ہم سے حضور ہماری تو یہ کیفیت ہے آپ نے فرمایا یہ کیفیت اگر جو میری بارگاہ کی کیفیت تمہارے گھر جانے کے بعد بھی وہی کیفیت رہے تو فرشتے رستے میں چلتے ہوئے تمہارے ساتھ مسافہ کریں تم آنکھوں سے فرشتوں کو ملاحظہ کرو کہ یہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے اور یہ فرشتے چل رہے ہیں لیکن میں ایک لذت لینے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں پتہ نہیں آپ حاضر ہیں کہ غائب ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر یہ کیفیت میری بارگاہ میں جو ہوتی ہے وہ ہر وقت رہے گی اس کا مطلب رسول اللہ کی کیفیت تو ہر وقت رہتی ہے جب حضور کی کیفیت ہر وقت رہتی ہے تو میرے آقا پہ فرشتے نازل ہوتے نظر بھی آتے سبحان اللہ حضور سے تو فرشتے مسافہ بھی کرتے اس لیے میں اتنی باتیں نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قیام میں رکوع میں سجود میں ہوتا ہے جب فرشتے نازل ہوتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع فرشتے آتے ہیں جو کھڑا ہے اس کو سلام کرتے السلام علیکم السلام علیکم تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو اور یہ غزالی نے لکھا مکاشفۃ القلوب حدیث میں کیا ہے کہ ایک فرشتہ نہیں ہوتا یا 7 یا 10 یا 20 فرشتے نہیں ہوتے بلکہ فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے اور انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر صرف 7 فرشتوں نے سلام کیا تھا کتنے فرشتوں نے 7 فرشتوں نے تو نارے نمرود میں گئے تھے تو آگ گلزار بن گئی تھی 7 فرشتوں نے سلام کیا تو آگ جلا نہیں سکی اور جس خوش نصیب پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق پر ہزاروں فرشتے سلام کریں گے جہنم کی آگ کیسے جلائے گی یہ غزالی نے لکھا مکاشفۃ القلوب اس لیے اس انتظار میں اور اس خواہش میں اس طلب میں کہ رحمت کا فرشتہ آئے تو میں قیام کی حالت میں ہوں یا رکوع کی حالت میں ہوں یا سجدے کی حالت میں ہوں یا تسبیح پڑھنی ہے تو بولو تسبیح سے اپنا کس بات کا ہے
فلاں پڑھائے گا، فلاں پڑھے گا، فلاں آئے گا، ٹائم ہو گیا، آگے ہو گیا، پیچھے ہو گیا۔ جب تو میرے رب کے لیے مسجد میں آ گیا، جب تمہیں اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دے دی، کیونکہ تیرے سوا بڑے بندے ہیں جو بھی پیچھے بیٹھے ہیں، جو چلتے ہیں یار بہت سارا سار کھاتے رہتے، نماز نہیں پڑھتی جی۔ حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ مسجد میں ساتھی ٹائم بھی آ جاتے، طلب والے، شوق والے بندوں کے چہروں پر لکھا ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ جو قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے آپ کے لیے، یہ میسج ہے آپ کے لیے، اور یہ حکم ہے میرے رب کا کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا، میں نے تو تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا، بتاؤ تو صحیح میرے لیے کیا کیا؟ جوانی کہاں گزاری، مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین بندوں پر اللہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے۔ ہنسنے کا معنی ہے کہ ان بندوں پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ بندہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے۔ ایک نماز پڑھی ہے، آپ نے دیکھا نماز ختم ہوتی ہے، ٹھا ٹھا کی آواز ہے، جوتیاں پکڑ کے ٹھا ماری، رستہ نہیں مل رہا نکلنے کا، وہاں رش پڑ گئی، یہ ڈرس چھوٹی ہے یار، 4-5 دروازے سارے کٹھے نا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے جو نماز پڑھ کے پھر بیٹھا ہے۔ یا اللہ سارے جا رہے ہیں، میں نہیں جا رہا، اللہ کہتا تو نہیں جا رہا تو رحمت بھی تو لے رہا ہے۔ جو جا رہے ہیں ان کا تو مسئلہ ہو گیا، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اور میرا کشادہ ہے۔ بہت سارے بندے مسجد سے نکلیں گے، دوڑے جائیں گے، چوک میں جا کے چاہے پاکوری تماشا دیکھ کرے، کوئی کام نہیں ہے کائنات کا، وہاں بیٹھ کے 10 بندوں سے گفتگو کرتے ماریں گے۔ اور جب آئے رب کی بارگاہ میں رب کے پاس ہی بیٹھ لو، نہیں آپ سمجھے بات، اور ایک ہے اللہ کے پاس بیٹھنا، ایک ہے بندوں کے پاس بیٹھنا، اور بندے بھی وہ جو ناقص بندے جن کی صحبت نقصان دیتی ہے۔ بعض ایسے بندے ہیں جن کے ساتھ پاس بیٹھنے سے نفع ہوتا ہے، یک زمانہ صحبت باوریہ بہتر تاج سب سالر، وہ بندے تو ہو ان کے پاس سارا دن بندہ بیٹھا رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یار تم تو بیٹھ دو، مسجد میں بیٹھنے کو رواج دو۔ یہ قرآن شریف کی الماریاں بڑی بھری ہوئی ہیں نسخوں سے، یہ پکڑ کے تو آیتیں پڑھ لو، پھر اللہ خوش ہوتا ہے ایسے بندے پر جو اس کے بعد نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا بندہ جنگ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، لڑتے اچانک اسے لگا کہ مجھے تو مار دے، وہ تو ہو گیا جنگ چھوڑ، وہ دور چلا گیا، پھر خیال آیا یار یہ تو بڑی زیادتی، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا، تو جنگ میں جنگ چھوڑ کے بھاگنے پھر واپس آ پھر لڑتے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرشتوں کہتا ہے میرا بندہ دیکھو یہ میری وجہ سے واپس آیا تھا، میری وجہ سے دیکھو یہ شہید بھی ہو گیا، اور اس کو اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ اتنی رعایت کرتا ہے کہ وسیلے بلائے کے حضرت حنظلہ غسل واجب تھا، رسول اللہ نے جہاد کا اعلان کیا، غسل بھی نہیں کیا کہ لیٹ نہ ہو جاؤں، چلا گئے، شہید ہو گئے، دیکھا سارے شہداء موجود ہیں میدان میں، حنظلہ نہیں ہے، کہا حنظلہ کدھر گیا؟ تھوڑی دیر ہوئی آسمان سے جسم نیچے آ رہا، کیا ہوا؟ کہ تمہیں نہیں پتا، مجھ سے پوچھو کیا ہوا؟ اس پر غسل واجب تھا، اللہ کے فرشتے جنت سے غسل دے کے لائے۔ اور تیسرا بندہ جس کا بستر بھی لگا ہوا ہے، بیڈ تیار ہے، سونا بیڈ ہے، 8-10 انچ کا گدا ہے، کمبل بھی بڑا بہترین ہے، وہ سست کو چھوڑا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، ہر سہولت ہے، اس کو چھوڑ کے مصلی بچھا کے تو کھڑا کیا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ ٹائم بھی سونے کا ہے، نیند چھوڑی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ایسے بندوں میں شامل داخل فرمائے۔